تم خیرہ امت، تم اچھی امت کیسے؟ تم اس طرح اعلیٰ درجے کے کیسے بن گئے؟ تو جواب ملے گا کہ دیکھو تمہیں جو اچھا کہا جا رہا ہے وہ تمہاری کسی خوبی کی بنیاد پر نہیں، تمہاری کسی خوبی کی بنیاد پر تمہیں اچھا نہیں کہا جا رہا۔ تمہارے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، فاسقین بھی ہیں، اور کہا سبھی کو جا رہا تم خیرہ امت، تو تمہارے اپنے اچھے اعمال اور تمہارے کرتوت کے لحاظ سے نہیں کہا جا رہا تم کتنا بھی کچھ کرتے چلے جاؤ، تم تو اس لائق نہیں تھے کہ تمہیں اچھا کہا جاتا، مگر بات یہ ہے کہ تم اچھے ہو یا نہ ہو مگر خیر الانبیاء کی امت ہو، خیر الانبیاء کی امت ہو، اور خیر الانبیاء سارے انبیاء سے جو برتر اور بہتر نبی تھا اس کی امت ہو، اس لیے تمہیں جو خیریت ملی ہے اب وہ خیریت قیامت تک نہیں جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو تمہیں شرافت ملی ہے رسول کے قدموں سے، تمہیں عزت ملی ہے رسول کی غلامی سے، تمہیں عزت ملی ہے رسول کا کلمہ پڑھنے سے۔ ذرا سا دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس رسول کی نسبت نے ہمیں اچھی امت قرار دیا، جس رسول کی نسبت سے ہمیں اونچا مقام قرار دیا کہ اس نبی کی امت ہو، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تمہارا عمل کیا ہے، خیر الانبیاء کی امت ہو، خیر القرون والے نبی کو ماننے والے ہو، خیر الکتاب کے ماننے والے ہو، خیر الادیان کے ماننے والے ہو، تو تمہاری جو خیریت ہے وہ تمہارے دین کی خیریت ہے، وہ تمہارے رسول کی برتری ہے، وہ تمہارے اسلام کی برتری ہے، وہ تمہاری کتاب کی برتری ہے۔ ایسی اچھی اچھی کتابیں تمہارے پاس، اچھا دین، اچھا دستور، اچھا نبی، اچھا صحیفہ، اچھی کتاب، تو تم اچھی امت ہو۔ تو یہ تمہاری اچھائی جو آئی ہے وہ نبی کے دامن سے آئی ہے، نبی کی نسبت سے آئی ہے، تم اچھے نبی کی ماننے والے ہو، اس لیے تمہیں یہ مقام دیا گیا ہے، تمہیں یہ درجہ دیا گیا، اور پھر آگے تمہیں کیا کیا درجہ دیا جائے گا کہ میدان قیامت میں تم دیکھو گے کہ تم اچھی امت ثابت ہوگے، میدان قیامت میں بھی تمہاری اچھائی بالکل ظاہر ہو جائے گی۔ کب؟ جب تمہیں گواہ بنایا جائے گا، وہ تمہارے ہی افراد ہوں گے جنہیں گواہ بنایا جائے گا، اور کس کے لیے؟ انبیاء دعویٰ کریں گے، کافر انکار کر دیں گے۔ انبیاء دعویٰ کریں گے کہ ہم نے تیرے احکامات کو پہنچایا، کافر کہہ دیں نہیں پہنچایا، تو امت رسول کو گواہ بنایا جائے گا۔ نبی کی امت رسول کو جب گواہ بنایا جائے گا تو کافر انکار کرنے والے کافر جو انبیاء کے سامنے انکار کریں وہ امت کو کیوں چھوڑنے لگے؟ فوراً کہہ دیں گے یہ امت تو ہمارے زمانے میں نہیں تھی، ان کی گواہی بے دیکھی، نہیں مانتے، تو اب نبی کو گواہ بنایا جائے گا، تو اللہ کے رسول اپنی امت کی تصدیق کریں گے، اور جب نبی گواہی دیں گے تو سارے کافر خاموش ہو جائیں گے، کوئی نہیں بولے گا کہ یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھے، کوئی نہیں بولے گا۔ معلوم ہوا کہ آج کے کافر سمجھیں یا نہ سمجھیں مگر قیامت کے کافر سمجھیں گے کہ نبی ہر زمانے میں تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں، ایک چیز آپ سوچیں گے کہ اس کی ضرورت کیا تھی کہ پہلے امت گواہی دے، پھر وہ انکار کریں، پھر نبی آئیں، کیا ضرورت ہے؟ ارے سیدھے نبی کو گواہ بنا دیا جاتا، جب دیکھنے والا موجود تھا تو سننے والے کو بیچ میں لایا کیوں گیا؟ دوستو وہاں گواہ بنا کر کے ایک خاص پوزیشن دکھانی مقصود ہے، اسی لیے امت وسط کا لفظ آیا ہے، امت رسول کے لیے بیچ کی امت،
دیکھنے میں تو آخر کی امت ہے نا، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ بیچ کی امت ہے، بیچ کی امت. اور بیچ کی امت جو ہوتی ہے اس کی کیا شان، یہ بیچ والی امت ہے. اب میدان قیامت کا وہ منظر پھر ذہن میں رکھیے. آپ کا جو گواہ ہوتا ہے وہ آپ کا محبوب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی مقدمہ ہو، خدا کرے کوئی مقدمہ نہ ہو، مگر کسی کے سر پر اگر آ ہی جائے تو گواہ بناتا ہے کہ نہیں؟ بناتا ہے. اچھا، اور جب تک وہ گواہی دے نہ لے تو اس کی خاطر مدارات آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بڑے ہاں، خود چاہے بس میں چلے جائیں مگر اس کے لیے بہترین ٹیکسی ہونی چاہیے، آرام سے لے جائیں گے، فرسٹ کلاس میں لے جائیں گے، ایئر کنڈیشن میں لے جائیں گے. یہ اور بات ہے جب وہ گواہی دے لے تو واپسی کا چاہے کرایہ دیں یا نہ دیں، مگر جب تک اپنا کام لینا ہے سب کچھ کرنا ہی. خوب بریانی کھلائیں گے، چائے پر چائے اور کافی پر کافی، یہ سب کرتے ہیں کہ نہیں؟ گواہ جو ہوتا ہے، جس کا گواہ ہوتا ہے اس کا محبوب ہوتا ہے. تو وہاں امت رسول کو اس لیے انبیاء کا گواہ بنایا گیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ امت محبوب الانبیاء، انبیاء کے منظور نظر ہے. یہ بیچ کی امت ہے، درمیانی امت. میزان عدالت، عدالت کا ترازو، عدالت کی ترازو کے بیچ کی کا کیلا ہے، بیچ کا کیلا. دیکھتے نہیں آپ جب ایک ترازو تولنے والا تو بیچ میں ایک وہ کیلا ہوتا ہے نا، کیلا ہوتا. خاص طور سے یہ سونی رکھتے ہیں جو سونا چاندی سب تولتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ سامان تو پلڑے پر ہوتا اور نظر کیلے پر ہوتی. دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہوتا ہے، نظر کس پر ہوتی ہے؟ کیلے پر. اور سامان کہاں ہوتا ہے؟ پلڑے پر. اور پھر اچھا، کیلے پر نظر کس کی ہوتی؟ بیچنے والے کی بھی اور خریدنے والے کی بھی. کدھر جائے کیلے کا کام، جدھر کیلا جھک جائے اسی کی جیت، جدھر جھک جائے وہی وزنی. تو گواہ کا بھی معاملہ ادھر ہے، جدھر جھک جائے وہی وزنی. گواہ کا کام وہی ہے، بالکل کیلے والا گواہ کا کام. اچھا، اور ایک بات بتا دوں کہ کیلا خود نہیں جھکتا، جھکانے والا تو پلے میں، جھکانے والا جو پلے میں ہے. وزنی ادھر آ گیا تو ادھر جھک گیا، وزنی ادھر آ گیا تو ادھر جھک گیا. تو خریدنے والے کی نظر کیلے پر، بیچنے والے کی نظر کیلے پر، دیکھنے والوں کی نظر کیلے پر. کیلا سب کا مرکز نگاہ. یہ گیا کدھر، یہ جھکا کدھر، اس کی حیثیت دیکھو، مرکز نگاہ. تو میدان قیامت میں میزان عدالت کا کیلا بنا دیا گیا امت رسول کو، اور پھر وہ گواہ بنا کر کے کیلے والی حیثیت اسے مل گئی. تو پھر کیا ہوا؟ رحمت خدا کی نظر اس پر، رسول خدا کی نظر اس پر، سارے انبیاء کی نظر اس پر، سارے اہل محشر کی نظر اس پر. کہ آخر یہ کیلا گیا تو کدھر گیا، مگر کدھر جھکا؟ انبیاء کی طرف جھکا. اور بات بھی ہے کہ جو ہمیشہ انبیاء کی تعظیم کے آگے جھکے ہیں وہ بھی وہاں بھی وہیں جھکیں گے. عادت ہی انہوں نے بنا لی ہے، یہاں پر جو جھکے تو وہیں وہ بھی وہاں پر بھی جھکیں گے. تو دیکھو کیا مقام ہوگا، کیا اونچا درجہ تمہیں دیا جائے گا. یہ سب صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آیت اس سے پہلے ایک آیت اور ہے، اس سے بھی اس کا ایک تعلق ہے. وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت خیر کی طرف بلائے. اور اے امت رسول تم وہی ہو، تم اچھی امت ہو، تمہیں اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اچھی باتوں کو پہنچاؤ، بری باتوں سے روکو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت ہی ایک وقت کا اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کو تو خوب اچھی طرح سے سمجھ کے آپ جائیے گا. اچھی بات کا حکم کرنا
اور بری باتوں سے روکنا ہر امت کے ہر فرد کے اوپر فرض ہے، مگر کون سا فرض؟ فرض کفایہ۔ یہ سمجھیے گا، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ادا کر دیں تو سب کا فرض اتر جاتا، اور کوئی نہ ادا کرے تو سب مجرم۔ یہی تو ہوا نا فرض کفایہ۔ اب ایک بات یہ پوچھو کہ یہ تو اچھی بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا، یہ تو اچھی بات ہے نا، تو یہ فرض کفایہ کیوں؟ اس کو فرض عین ہونا چاہیے۔ جیسے نماز فرض عین ہے، سبھی پڑھی، نہیں کہ کچھ لوگ پڑھ لیں تو فرصت ہو جائے گی۔ روزہ فرض عین ہے، یہ نہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی روزہ رکھ لے۔ تو جب اچھی چیز تھی تو ہر ایک کے اوپر فرض ہوتا کہ نہیں؟ ہونا چاہیے تھا، مگر کہا نہیں۔ کچھ لوگ چاہیے تم میں ایک جماعت، ارے ایک ہی جماعت کیوں، سب کیوں نہیں؟ کہا سنو، تبلیغ و ہدایت، تبلیغ و اصلاح، اچھی بات کا حکم کرنا، برے بات سے روکنا، یہ ایک ایسا فرض ہے جس کی ادائیگی کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ پہلے آپ سمجھتے ہیں، ہر ایک میں اس کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ علم پھیلانے سے پہلے علم کا سیکھنا ضروری، اچھی باتوں کو بتانے سے پہلے اچھی بات کا جاننا ضروری، برائیوں سے روکنے سے پہلے برائیوں کا علم ضروری۔ جو خود ہی کچھ نہ جانتا ہو وہ کیا بتائے گا؟ اسی لیے اس میں صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بے صلاحیت جو لوگ ہیں انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کے کام، نااہلوں کو کوئی کام سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ نااہلوں کو کام دیا جائے گا، جاہلوں کو مبلغ بنایا جائے گا، ان پڑھ لوگوں کو مصلح بنایا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ کام نہ کرو، میں کہتا ہوں پہلے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرو، جب صلاحیت ہو جائے تو کرو، بے صلاحیت کو کام مت دینا۔ ایک بات بتاؤ، کسی گامڑی سے کسی کھیڑوت کو آپ پکڑ لائیں، کسی کسان کو جو ہل چلاتا ہو، کبھی وہ اسکول نہ گیا ہو، اور اس کو لا کے دفتر میں بٹھا دو، اور آگے ٹیبل رکھ دو، اور کاغذ رکھ کر، قلم رکھ کر کہو اب اس پر قلم چلاؤ۔ وہ ہل چلانے والا جب قلم اٹھا کے کاغذ پر چلائے گا تو کاغذ بھی سمجھے گا کہ آج مجھ پر ہل چل رہا، اور قلم بھی یہ سوچے گا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اور کسی پروفیسر صاحب کو جو بیچارہ گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ہو کر پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر کے نکلا ہے، اس کے ہاتھ میں ذرا سا پھاوڑا دے دو اور چلو کھیت کی گڑائی کر دو، تو گڑائی بعد میں، پیر کی توڑائی پہلے ہی۔ ارے دوستو، کام لینا چاہتے ہو تو جو جس صلاحیت کا ہو اسی صلاحیت والے سے کام لو۔ یہاں پر کیا نام ہے، یہ آپ کے باپو سجاد میاں صاحب ایک ٹیکسی پہ جا رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹیکسی کے ڈرائیور سے، وہ چلا رہا تھا، گاڑی چلا رہا تھا، تو باپو بیٹھے تھے کنارے اور کہتے کیا ہیں
کہ ڈرائیور صاحب پہلے تم مجھے سمجھ لو کہ میں کیا ہوں. میں سید، میرا باپ سید، اور پھر اس کے بعد مشائخ کے گھرانے سے میرا تعلق ہے، خواجہ اجمیری سے میری نسبت ہے، غوث جیلانی تک میرا سلسلہ پہنچتا ہے، اور میں یہ اونچے درجے کا ہوں. میرے نانا اتنے بزرگ تھے، میرے باپ کا یہ مقام تھا، اور اس کے بعد میں نے فلاں مدرسے میں یہ اتنی ڈگری حاصل کی ہے. میں فاضل بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور پھر یہاں پیر بھی ہوں، ایسا بھی ہوں، ویسا بھی ہوں، قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، نقشبندی بھی ہوں، سہروردی بھی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. ڈرائیور کے دارے بھی آپ کو سب کچھ ہے وہ تو میں جانتا ہوں، مگر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب جب تم مجھے سمجھ گئے کہ میں اتنا بڑا ہوں تو جیسے میں کہوں ویسے چلاؤ. کہا باپو آپ بھی جائیں گے میں بھی جاؤں گا، وہ آپ کا مقام اور ہے، میری ڈرائیوری اور ہے. اس کا اگر سرٹیفکیٹ ہو تو بتاؤ. میں آپ کا شجرہ نہیں دیکھتا، میں آپ کی سند نہیں دیکھتا، مگر یہاں بیٹھنے کے لیے پہلے اس کا سرٹیفکیٹ ہونا ہے، پہلے اس کی ٹریننگ ہونا ہے. تو اتنا بڑا آدمی ایک کار نہیں چلا سکتا تو جاہل تبلیغ کیسے کر رہا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ صلاۃ السلام. زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اور لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ چلو چلو دین بچانے، دین بچانے چلیں. اے پروفیسروں، پروفیسری چھوڑو، دین بچاؤ. اے پڑھنے والے بچوں، پڑھنا چھوڑو، دین بچاؤ. اے دکانداروں، دکان چھوڑو، دین بچاؤ. اے کسانوں، کھیتی چھوڑو، دین بچاؤ. اے بال بچوں والو، بال بچوں کو چھوڑو، دین بچاؤ. ماں باپ تڑپ رہے ہیں، تڑپنے دو. ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، رگڑنے دو. بچے لاوارث نظر آ رہے ہیں، آنے دو. چلو دین بچاؤ، دین بچاؤ. تو ان سے پوچھا بھئی ہم تو چلے دین بچانے، ہمارا گھر کون بچائے گا؟ ذرا یہ بھی سمجھا دو. ہم تو چلے دین بچانے، گھر کون بچائے گا؟ تو جواب کیا دیتے؟ خدا بچائے گا. کیا بات اچھی کہی ہے. تو دین تو بچائے گا اور گھر خدا بچائے گا. کیا کوئی کانفرنس میں طے ہوا؟ کیا کبھی بندے اور خدا کے بیچ میں ایسی بات ہوئی ہے؟ کوئی ایسی کانفرنس ہوئی کہ خدا نے کہا اے بندے دین تو بچا، گھر میں بچاؤں گا؟ کیا یہ کوئی تقسیم ہو چکی ہے کیا کہ خدا گھر بچائے ہم دین بچائیں؟ ارے نادان، جو ہمارا گھر بچا سکتا ہے کیا اپنا دین نہیں بچا سکتا؟ یاد رکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میٹنگ ہو گئی ہو. خدا ہمارے گھروں کا بھی بچانے والا ہے اور خدا اپنے دین کا بھی بچانے والا ہے. مگر خدا بچاتا ہے تو بچانے کے ذریعہ الگ الگ ہوتے ہیں. جس میں گھر بچانے کی صلاحیت ہے اسے کہتا ہے گھر بچاؤ، اور جس میں دین بچانے کی صلاحیت ہے اسے کہتا ہے دین بچاؤ. ہر ایک کی صلاح خدا ہی بچاتا ہے. کربلا میں دین خدا ہی نے بچایا تھا، مگر حسین ابن علی کے ذریعہ. عہد صدیقی میں خدا ہی نے دین بچایا تھا، مگر صدیق اکبر کے ذریعہ. تو دین تو خدا ہی بچاتا ہے، ہمارا گھر بھی وہی بچاتا ہے، اپنا دین بچاتا ہے. مگر جب یہ دیکھتا ہے کہ تیرے اندر دین کو بچانے کی صلاحیت نہیں ہے تو تجھ سے کیا کہتا ہے؟ جا نوکری کر، گھر بچا. جا ملازمت کر، گھر بچا. کھیتی کر، گھر بچا. تجارت کر، گھر بچا. اگر تم پوچھے خدا میں تو گھر بچاؤ، تیرا دین کیوں بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ کہا جس سے بچانا اسے میں خود ہی پیدا کر لوں گا، تو کیوں فکر کر رہا ہے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے میں خود پیدا کر لوں گا، تو اپنا گھر بچا پہلے. ذرا صاحب خیال کریں، بغیر صلاحیت کے کہیں کوئی کسی کو بچا سکتا؟ ایک بات بتاؤ، پورے ہندوستان کا بچانا ضروری ہے ہر ہندوستانی پر کہ نہیں ہے کہ نہیں؟
دشمن کے حملے سے اپنے ملک کو بچانا ضروری ہے نا، تو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو نا بچانے، یہاں کیوں بیٹھو؟ چلو بچانے کے لیے لداخ کی سرحد پر، چین کے بارڈر پر چلو گے بچانے۔ اگر ان سب کو لے کے چلیں کہ بھئی ملک بچانا ضروری ہے، ملک بچانا ضروری ہے، چلو چلو، تو کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا نا کہ رائفل کی نالی ادھر ہوگی، کنڈا ادھر ہو، رائفل اٹھانا ہی نہیں آتا، یہ ملک کیا بچائے گا؟ تو سنو، ملک کے بچانے والے جو ہوں گے وہ ہم ہی میں سے ہوں گے، مگر چنے ہوئے ہوں گے۔ ہر ایک بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہم ہی میں سے وہ ہوں گے۔ جو ملک کے بچانے والا ہوگا وہ چینی نہیں ہوگا، وہ امریکی نہیں ہوگا، وہ جاپانی نہیں ہوگا، وہ روسی نہیں ہوگا، وہ ہندوستانی ہوگا، مگر چنا ہوا ہوگا، اس کی ٹریننگ ہوگی، میدان جنگ کا کورس کو ادا کرے گا، باقاعدہ جب ٹریننگ ہوگی اسے تمغہ ملے گا، اور ہمارا ملک کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ہماری جو حکومت ہے وہ چنے گی، کوئی خود سے فوجی نہیں بنتا، فوجی چنا جاتا ہے۔ اپنی مرضی سے آپ لیفٹیننٹ نہیں بن سکتے، اپنی مرضی سے آپ جنرل کرنل نہیں بن سکتے۔ ملک بچانا ضروری ہے، مگر بچانے والے کون ہیں اس کو گورنمنٹ چنے گی۔ یہ خود سے کیسے چن کے چلے آئے؟ یہ کیسے آگے بن گئے اپنے سے؟ کوئی اپنے سے لیفٹیننٹ بن جائے، کوئی کہے گورنر ہم ہو گئے ہیں، ہم جب کیا ہم جنرل ہو گئے، ہم کرنل ہو گئے، ہم لیفٹیننٹ ہو گئے، ہم بریگیڈیئر ہو گئے۔ ارے بھی اپنے سے کیسے ہو گیا تو؟ ابھی تو ہم نے تجھے پرکھا نہیں ہے، ابھی ہم نے تجھے جانچا نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب کو شوق ہو گیا تھا نا فوجی بننے کا، فوجی بننے کا شوق ہو گیا تھا، پہنچ گئے صاحب، تو ان کا امتحان ہوا، سینہ ناپا گیا، قد ناپا گیا، معلوم ہے کہ بھئی سینہ بھی بڑا چوڑا ہے، قد بھی بڑا اونچا ہے، بالکل یہ فوجی کی نوکری کے لائق ہے۔ حاکموں نے فیصلہ کر دیا کہ مگر ایک ہمت دیکھنی ہے، تو ہمت دیکھنے کی طریقہ کیا تھا؟ کہا دیکھ اپنے ہاتھ کو سیدھا کر، وہاں سے رائفل چلائی جائے گی، اس کی گولی تیرے کوٹ کی آستین کو چیرتی ہوئی نکل جائے گی، ہاتھ ہلنے نہ پائے، تو تیری صرف ہمت دیکھی جا رہی کہ میدان جنگ میں تو کھڑا بھی رہ سکے گا کہ نہیں۔ وہ بھی تیار ہو گیا، آستین سیدھی کر لی، رائفل کی گولی چلی نکل گئی، اور واقعی نیچے وہ ہلا تک نہیں۔ تو حاکموں نے کہا بڑا بہادر ہے، یہ بڑا ہمتی ہے، دیکھیے گولی بھی چلی گئی اور اس کے کوٹ کے نچلے حصے کو چیرتی ہوئی چلی گئی، بچ گئے، اور وہ کیا نام ہے ہلا بھی نہیں۔ تو پھر کہا کہ ایسا کرو کہ یہ تو بہت مناسب آدمی لگتا ہے، مگر اس کی کوٹ خراب ہو گئی ہے، دوسری کوٹ لا کے دے دو۔ کسی افسر نے یہ کہا کہ دوسری کوٹ لا کے دے دو، تو کہتا سرکار پتلون بھی خراب ہو گئی ہے، ایک دوسری پتلون بھی منگا دو۔ تو رائفل کی آواز سے جس کی پتلون خراب ہوتی ہو وہ کیا ملک بچائے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ ملک بچانے کے لیے جو صلاحیت ہے، جو ہمت ہے، جو ہنر ہے، جو فن ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ملک بچانے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو دوستو، دین کا بھی بچانے کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ دین بچانے کے لیے جو ہمت چاہیے، جو علم چاہیے، جو توکل چاہیے، جو تقوی چاہیے، جو برتری چاہیے، وہ چیز اگر نہیں ہے تو اس وقت تک کوئی دین نہیں بچا سکتا۔ حکومت اپنے فوجیوں کا انتخاب خود کرتی ہے، اور رب تبارک و تعالی اپنے دین کے بچانے والوں کا انتخاب خود فرماتا۔ نعرہ تکبیر، علامہ شیخ الاسلام۔ دین کو کون بچائے گا؟ دین کو اولیاء کرام بچائیں گے، دین کو علماء صالحین بچائیں گے، دین کو مجاہدین بچائیں گے۔ مجاہدین اپنی تلوار سے بچائیں گے، اولیاء اپنے کردار سے بچائیں گے، علماء اپنے گفتار سے بچائیں گے۔ کارخانے قدرت میں اولیاء اور علماء کی کمی کیا ہے؟ جو دین جاہل بچائے۔ یاد رکھو، ہمارے فوجی
چاہے 3 لاکھ ہوں چاہے 8 لاکھ ہوں، مگر اگر یہ ہمارے فوجی ملک کو بچا رہے ہیں تو یہ ہمارا بچانا ہے. یہ ہمارے فوجی اگر کسی سے جیت جائے تو یہ ہماری جیت ہے، اور اگر یہ کسی سے ہار جائے تو یہ ہماری ہار ہے. تو یہ علماء اور اولیاء کی دعوت یہ پوری امت کی دعوت ہے. یہ علماء اور اولیاء کی دعوت یہ پوری امت کی دعوت ہے. اگر یہ علماء اولیاء دعوت دینا چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں تو پوری امت مجرم. معلوم ہوا کہ بچانے والوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آج جھٹکا چلا رہے تھے کل تبلیغ شروع کر دی، رکشہ چلا رہے ہیں پکڑ کے لاؤ پکڑ کے لاؤ. اور میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ اس میں ایک فرنگی چال نظر آتی. انگریزوں نے اس جماعت کے پہلے نکالنے والے انگریز تھے جس کا نام تبلیغی جماعت ہے، اس کو بنیاد ڈالنے والے انگریز. تو اس میں چال ان کی کیا تھی کہ مسلمان ہی ایک ایسی طاقت ہے جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. تو مسلمانوں کو مفلوق الحال کیسے بنایا جائے، مسلمانوں کو کمزور کیسے بنایا جائے. تو اس کے لیے ایک راستہ انہوں نے نکالا کہ یہ اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت چھوڑوا دو، اگر کاشتکاری کرتے ہیں تو کاشتکاری چھوڑوا دو، اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھنا چھوڑوا دو. اور جب یہ سب کچھ 40 دن کے لیے نکلے اور جب آئے تو دیکھا دکان کا چہرہ بدلا ہوا ہے، گھر کا نظام الٹا پلٹا ہے. تو اگر ساری دنیا ان کی بات مان لے، ایک بات سن لو، ساری دنیا ان کی بات مان لے کہ سب نکل پڑے گھر چھوڑ کر، تو مسلمانوں سے زیادہ مفلوق الحال کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتی. تو اس میں بھی مجھے کچھ فرنگی چال معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو مفلوق الحال بنانے کی صورت کیا. مگر دوستو نہیں، دین بچتا ہی رہے گا. رب تبارک و تعالیٰ بچانے والا ہے. دیکھو منکرین زکوٰۃ نے جب سر اٹھایا تھا تو خدا نے اپنا دین بچایا صدیق اکبر کے ذریعہ. جب قیصر و کسریٰ نے اپنی آنکھیں دکھائیں تو خدا نے اپنا دین بچایا فاروق اعظم کے ذریعہ. جب خارجیوں کا طوفان نے سر اٹھایا تو خدا نے اپنا دین بچایا علی مرتضیٰ کے ذریعہ. جب یزیدیت کی شورش بلند ہوئی تو خدا نے اپنا دین بچایا حسین ابن علی کے ذریعہ. جب معتزلیوں نے سر اٹھایا تو خدا نے اپنا دین بچایا امام احمد ابن حنبل کے ذریعہ. ایسے ہی جب اکبر نے اپنے شیش محل کے اندر دین کو تباہ کرنے کی ایک اسکیم و سازش چلائی تھی اور دین الہی کا پروگرام رچانا چاہا تھا تو خدا نے اپنا دین بچایا مجدد الف ثانی کے ذریعہ. میں یہ تو بتا رہا ہوں تو خدا ہمیشہ دین بچاتا رہا، کبھی غوث جیلانی کے ذریعہ، کبھی خواجہ اجمیری کے ذریعہ، کبھی محبوب الہی کے ذریعہ، کبھی قطب الدین بختیار کاکی کے ذریعہ، کبھی جلال الدین بخاری کے ذریعہ، کبھی شاہ عالم قطب عالم کے ذریعہ، کبھی شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی کے ذریعہ، کبھی گویسو دراز بندہ نواز کے ذریعہ، کبھی مخدوم سمنانی کے ذریعہ. دین بچانے والا بچا رہا اور قیامت تک اولیاء کاملین کا سلسلہ جاری رہے گا. خدا کا دین بچا رہے گا، خدا کا دین بچا رہے گا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دین بچانے والوں، دین بچانے کی جب تک صلاحیت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی دین نہیں بچا سکتا، کوئی دین. اسی لیے دین سیکھنے کے لیے ایک بات کا خیال رکھنا، دین سیکھنا ہو تو کہاں جاؤ گے؟ دین لینے کے لیے جانا ہے تو کہاں جاؤ گے؟ جہاں دین ملے. ارے جہاں دین ہی نہ ہو وہاں سے دین ملے گا؟ کوئی علم آپ کو لینا ہو تو کہاں جاؤ گے؟ جس کے پاس وہ علم ہو. کوئی ہنر لینا ہو تو کہاں جاؤ گے؟ جس کے پاس وہ ہنر ہو. روپیہ لینا ہے تو وہاں جاؤ جس کے پاس روپیہ ہو. سونا چاندی لینا ہے تو وہاں جاؤ جس کے پاس سونا چاندی ہو. اور کسی فقیر کے پاس جاؤ گے تو کیا پاؤ گے؟ تو پہلے پتا تو لگا لو کہ اس کے پاس ہے کہ نہیں. جو ہوگا وہی تو ملے گا. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو. ایک چور غوث کے گھر میں چلا گیا، پتہ نہیں کس نیت سے گیا تھا کسی نیت سے پا گیا کچھ. گیا تھا دنیا کی دولت لینے کے لیے، پا گیا دین کی دولت. اس لیے کہ غوث کے گھر میں گیا تھا، وہاں ولایت بھری ہوئی تھی، وہی لے کے چلا آیا. جب ان کے ہاں اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ ولایت بھری ہوئی تھی لے کے چلا آیا.
اور ایسا ایک دوسرا چور پہنچ گیا ایک فقیر کے گھر پر. فقیر کے گھر پہ پہنچ گیا, تلاش کرنے لگا رات کو. فقیر کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا بھائی یہاں تو کیا ڈھونڈ رہا؟ یہاں تو مجھے دن میں کچھ نہیں ملتا, تجھے رات میں کیا ملے گا؟ ارے جب اس کے ہاں کچھ ہے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ تو دوستو, کچھ لینا ہو تو پہلے دیکھ لینا کہ اس کے پاس وہ چیز ہے کہ نہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم اچھی امت ہو. تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہونا چاہیے جو دین کا علم سیکھیں, اچھائیوں کا سے باخبر ہوں, برائیوں کا علم سیکھیں اور پھر وہ دین کو پھیلائیں. یہ تم میں سے ہونا چاہیے. اب اگر کوئی نہیں تو سب مجرم, اور اگر کوئی ہو گیا تو کوئی مجرم نہیں. مگر صلاحیت ہر کام کے لیے ضروری. بے صلاحیت انسان کسی کام کے لائق نہیں. اسی لیے حضور کی ایک حدیث اس وقت خیال میں آ گئی, وہ سنا دوں. لا یقص الا امیر او مامور او مختال. یہ واضح و نصیحت کرنے والے 3 قسم کے ہوں گے. جب کوئی آپ کے پاس واضح نصیحت کرنے آئے تو دیکھ لینا وہ 3 قسم کا ہوگا. یا تو وہ سلطان وقت ہے, یا وہ سلطان وقت کا مقرر کیا ہوا ہے, اور یا سلطان وقت کا مقرر کیا ہوا نہیں ہے بلکہ مامور من اللہ ہے, اللہ کا مقرر کیا ہوا. اور اس کے بعد ان 3 کے سوا اگر کوئی آئے تو اس کے لیے کا مختال. مرقات شرح مشکات میں اس کی وضاحت کیا کی ہے؟ متکبر, طالب الریاسہ, اپنی بڑائی چاہنے والا. تو واز کرنے کا حق صرف 3 کو, یا تو سلطان اسلام, یا سلطان اسلام کا مقرر کیا ہوا, یا اللہ کا مقرر کیا ہوا. اور اللہ کا مقرر کیا ہوا کون ہے اس کی بھی وضاحت کر دی. علماء اور اولیاء. علماء اولیاء اللہ کی طرف سے مامور ہیں کہ دین کی خدمت کریں. تو جب کوئی آوے تمہارے گاؤں میں تو پوچھنا تو بادشاہ ہے؟ کہا کہ نہیں بھائی, کسی بادشاہ نے تجھے بھیجا ہے, وہ اسلامی بادشاہ, یہاں وہاں کا نہیں, وہ بھی نہیں. تو کیا تو ولی ہے یا عالم دین ہے؟ اگر عالم دین ہے تو بتا سند کہاں کی ہے, کدھر کی سند ہے؟ اس ادارے کی سند ہے جس کا تعلق گنبد خضرا سے ہے, یا اس ادارے کا جس کا تعلق گنبد خضرا سے نہیں ہے؟ وہ پوچھے بھئی یہ کیسے پتا چلے کہ کس کا تعلق ہے کس کا تعلق نہیں ہے؟ کہا جو ادارہ یہ کہے کہ گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جانا واجب ہے, مستحب ہے, اس کا تعلق گنبد خضرا سے ہے, اور جو یہ کہے کہ وہاں جانا حرام ہے اس کا کوئی تعلق وہاں سے نہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! تو اگر تو ایسا عالم ربانی ہے کہ جس کا تعلق گنبد خضرا والے سے ہے, اب بول تو ہم سنیں گے. اور اگر کہیں کچھ اور آیا تو اب ہم سننے چیز اگر آپ کو یاد رہے تو ہر سوال کا جواب. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. دیکھو جو فرض کی بات جو میں کہوں تو اتنا سمجھ لو کہ مفتی بننا فرض نہیں,
علامہ بننا فرض نہیں، شیخ الحدیث بننا فرض نہیں، مفسر اور محدث بننا فرض نہیں۔ فرض کیا ہے؟ فرض اتنا علم سیکھنا ہے جو تمہارے فرض سے تم کو واقف کرے اور خدا کی حرام چیزوں کی تمہیں خبر دے دے۔ جس سے بچنا ہے وہ اس کا جاننا، اور جو کرنا ہے ضروری اس کا جاننا، یہ فرض ہے نا؟ تو کیا فرض ہے؟ علم کا سیکھنا فرض ہے۔ دیکھو اور کرو الفاظ پہ، علم کا سکھانا فرض نہیں ہے۔ کیا فرض ہے؟ علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے سکھانا فرض ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کہا جائے کہ تم پر علم کا سکھانا فرض ہے تو کیا ہوگا جناب؟ یہ بیچارے ہمارے سجاد باپو علم سکھانے چلیں گے۔ سکھانا فرض ہو جائے نا کہ سارے ہندوستان میں انہیں علم سکھانا فرض، ہندوستان چھوڑیے پورے گجراتی کو لے لیجئے، وہ بھی چھوڑ دیجئے، صرف ان کا ضلع لے لیجئے کہ سجاد باپو پورے گاریا دار والوں کو سکھانا آپ کا فرض ہے، تو بیچارے صبح کو چھڑی لے کے نکلے۔ ایک صاحب کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھڑا، کون؟ میں آیا ہوں علم سکھانے۔ کس کو؟ گھر والے کو، وہ تو دکان پر ہے۔ دوسرے دروازے پر گئے، دروازہ کھڑا، کون؟ میں ہوں سجاد بابو۔ کس لیے آئے؟ علم سکھانے کے لیے۔ کس کو؟ گھر والے کو، وہ تو کھیت میں ہے۔ یہ بیچارے لاٹھی لیے گھوم رہے ہیں، سیکھنے والا مل ہی نہیں رہا، سکھانے والا پھر رہا۔ کیا سمجھے؟ یہ فطرت کے خلاف حکم ہے، یہ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ اسلام قانون فطرت ہے، فطرت کے خلاف وہ حکم نہیں دے گا۔ ارے لوگوں، سجاد بابو 1000 گھر میں نہیں جا سکتے، مگر 1000 گھر والا سجاد بابو کے پاس آ سکتا ہے۔ اسی لیے سکھانا فرض نہیں ہے، سیکھنا فرض ہے۔ جہاں سکھانے والا ہو وہاں جاؤ تاکہ علم کا مقام بھی اونچا۔ کریم میاں باپو بھاؤ نگر بیٹھے ہوں، پورا ملک آئے سیکھنے تو سیکھ سکتا، مگر ان کو اگر جانا ہو تو بڑھاپے کو پسینہ آ جائے۔ تو ایسا حکم اسلام نہیں دے گا۔ اسلام یہ نہیں کہے گا کہ علم والے کو در بدر پھراؤ، بلکہ علم والے کے پاس لوگوں کو لائے گا۔ سوچو، بولو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک جگہ بیٹھ کے ساری دنیا کو سکھا رہا، اس وقت سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ نبی کریم ہندوستان کیوں نہیں آئے؟ پاکستان کیوں نہیں آئے؟ افغانستان کیوں نہیں آئے؟ وہ تو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے آئے تھے، تو دنیا کے ہر گوشے میں کیوں نہیں گئے؟ ارے دوستو، دنیا کے ہر گوشے میں جانا نبی کے لیے ضروری نہیں تھا، بلکہ نبی کا پیغام پہنچنا ضروری تھا۔ اے دنیا کے گوشے والوں، تمہارے لیے ضروری ہے، حبش میں ہو تو وہاں سے آ جاؤ، یمن میں ہو تو وہاں سے آ جاؤ، فارس میں ہو تو وہاں سے آ جاؤ، غفار میں ہو تو وہاں سے آ جاؤ۔ شمع نہیں چلتی، پروانے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد تو فرض کیا تھا؟ سکھانا فرض نہیں تھا، سیکھنا فرض تھا۔ اور یہ بیوقوف لوگ سکھاتے پھر رہے۔ ان سے پوچھو یہ فرض کب تھا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس سلسلے کی ایک بات اور سن لیجئے کہ اسلام میں سیکھنے سکھانے کا فلسفہ کیا؟ اسلام نے کیا طریقہ بتایا سیکھنے سکھانے کا؟ یہ بتایا کہ گاری اظہار والا بھاؤ نگر جائے، بھاؤ نگر والا احمد آباد جائے، احمد آباد والا پالن پور جائے۔ یہ بتایا یہاں والا امریکہ جائے، یہاں سے امریکہ گئے سکھانے، اور جس بولی میں وہ سیکھتے ہیں وہی جانتا بھی نہیں، یہ سکھانے گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔
ذرا صاحب بیوقوفی دیکھیے، سکھانے کہاں جاتے ہیں؟ عرب والا آتا ہے یہاں سکھانے. ارے عرب والا جو بولی جانتا ہے یہاں والا سمجھتا بھی نہیں، وہ سکھانے آیا. تو پہلے اسے کچھ سکھاؤ کہ پہلے میری بولی سیکھ، پھر تو کچھ سکھا پائے گا. کیسا الٹا پلٹا نظام. تو سنو، اسلام میں سیکھنے سکھانے کا طریقہ کیا؟ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب حاکم ہو اور تم سب سے تمہارے محکوموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم مسلمان ہو تو تم سب حاکم. اگر تم باپ ہو تو بیٹے کے حاکم ہو، اگر دادا ہو تو پوتے کے حاکم ہو، اگر شوہر ہو تو بیوی کے حاکم ہو، بڑے بھائی ہو تو چھوٹے بھائی کے حاکم ہو، اگر تم پیر ہو تو مریدوں کے حاکم ہو، اگر تم امام ہو تو مقتدیوں کے حاکم ہو، اگر تم استاد ہو تو شاگردوں کے حاکم ہو. سبحان اللہ. تم حاکم ہو اور تمہیں اپنے محکوموں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے محکوموں کو سکھایا کہ نہیں سکھایا. کیا مطلب؟ ہر باپ اپنے بیٹے کو سکھائے، ہر شوہر اپنے بیوی کو سکھائے، ہر استاد اپنے شاگرد کو سکھائے، ہر پیر اپنے مرید کو سکھائے، ہر امام اپنے مقتدی کو سکھائے. تو جب سب یہی کام شروع کر دیں تو بھاؤ نگر جانے کی ضرورت کیا؟ سب کام شروع کر دیں اسلام کو کے انداز سے، جس طرح سے حضور نے بتایا ہے. تم سیکھو، سیکھو، آ کر اپنے گھر والوں کو سکھاؤ. ہر شخص یہی طے کر لے کہ ہمیں سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے لیے تمہیں باہر نہیں جانا ہے. تمہارا مسجد کا امام تمہیں سکھائے گا، تمہارے شہر کا عالم تمہیں سکھائے گا، تمہارے شہر میں رہنے والا دین کا جاننے والا تمہیں سکھائے گا. سیکھو اور آ کر سکھاؤ. تو اب اگر سب لوگ یہی کرنے لگے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو سکھا دے، ہر شوہر اپنے بیوی کو سکھا دے، ہر دادا اپنے پوتے کو سکھا دے، ہر ماموں اپنے بھانجے کو سکھا دے، ہر چچا اپنے بھتیجے کو سکھا دے، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو سکھا دے، ہر امام اپنے مقتدی کو سکھا دے، ہر پیر اپنے مرید کو سکھا دے، ہر استاد اپنے شاگرد کو سکھا دے، تو ان سے پوچھو کہ کسی کے آنے کی کیا ضرورت اور یہاں سے کسی کو جانے کی کیا ضرورت. تو دوستو یہی طریقہ ہے سیکھنے سکھانے کا، اور یہی طریقہ ہے اصل میں. یہ آنے والے جو سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں آتے، ایک بات بتا دوں تم کو. کیوں؟ یہ تم کو جو 40 دن لے جاتے ہیں تو 40 دن میں کچھ سیکھو گے؟ اگر 40 دن میں کوئی دین کا عالم بنتا تو یہ مولانا صاحب بیوقوف تھے کہ 10 سال انہوں نے لونی شریف میں گزار دیا؟ یہ سجاد بابو کچھ احمق تھے کہ برسوں یہ شاہ عالم میں پڑے رہے؟ یہ علماء کرام کچھ نادان ہیں جو مدرسے کی چٹائیوں پر آنکھوں کا تیل جلاتے ہیں؟ اگر 40 دن میں علم ملتا تو یہ یونیورسٹیاں بیکار، کالج بیکار، اسکول بیکار، مدرسہ بیکار، دارالعلوم بیکار، کروڑوں روپیہ کا جو خرچ ہو رہا سب بیکار. 40 دن گھومو عالم بن گئے، 40 دن گھومو اور عالم بن گئے. تو اگر عالم لوگ اتنے ہی آسانی سے بن جائیں، دین والے اتنے ہی آسانی سے بن جائیں، تو یہ سب بیکار. سنو، تم کو علم کے لیے یہ الگ نہیں کرتے، تم کو اچھی صحبت سے نکالنے کے لیے الگ کرتے. اچھی صحبت سے. اور میرے ساتھ واقعہ ایسا پڑ گیا تھا کہ میں اس کو اکثر سنایا کرتا ہوں، اور آپ بھی سن لیجئے. لکھنؤ سے جانا ہوا بمبئی، تو جب کانپور گاڑی میری رکی تو کچھ بستر والے لوٹے والے اس میں چلے. اچھا یہ اچھا ہے کہ ٹریڈ مارک ان کا اچھا، جلدی سے پہچان میں آ جاتے ہیں، ورنہ بستر والے تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں نا، مگر وہ خاص انداز بستر کا ہوتا ہے اور خاص انداز لوٹے کا ہوتا ہے. وہ چڑھے، جب چڑھے میں سمجھ گیا یہ کون لوگ. خیر انہوں نے مجھے تو پہچانا نہیں. تو اس میں جو ایک امیر کہا جاتا ہے، بقیہ سب غریب ہوتے ہیں. وہ آیا
جب گاڑی چالو ہوئی تو جھانسی تک تو کوئی بات نہیں، مگر آگے جب بڑھی تو وہ آیا، اور آیا مجھ کو سکھانے کے لیے، وہ امیر۔ تو میں نے بھی لطف لینا شروع کیا اس سے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ، پہلے اس نے جو بات کی تو اس طرح کی کہ میں ایسا تھا، میں ایسا تھا، میں بہت ہی بدکار تھا، شرابی تھا، جواڑی تھا، ایسا تھا، ویسا تھا۔ ان کے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے سبھی بدماش ہوتے ہیں، بعد میں صحیح ہوتے ہیں۔ بات کرنے کا یہی ڈھنگ ہے ان کا کہ میں ایسا تھا، ویسا تھا، اور ہو گیا تو اب یہ ہو گیا۔ اچھا صاحب، کچھ بھی ہو جائے آپ، تو معلوم ہے کہ بھوپال میں کوئی اجتماع ہو رہا، وہاں جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا اس سے پہلے بھی کبھی گئے؟ کہا ہاں ایک بار اور گیا تھا، ایک چلہ کر چکا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے یہ پوچھا ایک بات بتاؤ کہ جب کوئی بھی دستور ہو، کوئی بھی قانون، اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور ایک ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، دونوں پہلو ہوتا۔ تو آپ کے ہاں کرو کرو کیا ہے وہ تو مجھے معلوم، مگر نہ کرو کیا ہے اس کی کوئی لسٹ نہیں ہے، وہ بھی بتا دو۔ بھوپال تک اس نے نہیں بتایا۔ بات کا رخ میں نے موڑ کر کے پھر پوچھا ایک بات بتایا، ایک چلے میں تم رہے تو تمہارا خرچ کتنا ہوا؟ تو اس نے بتایا میرا 200 روپے کا خرچ ہوا۔ اس وقت ہوا ہوگا۔ تو میں نے کہا کیا ملا تمہیں؟ کہا یہ صاحب اب دعائیں پڑھنے لگا، کھانے سے پہلے یہ پڑھنا، کھانے کے بعد یہ پڑھنا، پیخانے میں جاؤ تو یوں پڑھنا، یہ نکلنا ہے تو یوں پڑھنا، وہ مستحب دعائیں جو ہیں وہ سب سنانا لگا۔ ہم نے کہا کہ اب پھر جا رہے ہو تو پھر ایسے ہی کرو گے نا؟ کہا ہاں پھر 200 300 جو بھی خرچ ہو جائے۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تم دین ہی سیکھنا چاہتے ہو نا؟ اگر یہ سب جو تم نے سنایا ہے یہ، اور جو اب تم سیکھنے جا رہے ہو وہ بھی، اور جو تمہارے مولوی کے دماغ میں بھی نہیں وہ بھی، ساری چیز تم 5 روپے میں سیکھ لو تو کچھ حرج ہے؟ میں نے پوچھا کہ جس کے لیے تو اتنا خرچ، اگر 5 روپے میں سیکھ لے تو کچھ حرج ہے؟ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک کتاب قانون شریعت ہے، 5 روپے میں ملتی ہے، اردو میں ہے، اس کو پڑھ لے، جو کچھ تو نے بتایا وہ بھی ہے، جو تو سیکھے گا وہ بھی ہے، جو تیرے مولوی کو بھی نہیں معلوم وہ بھی ہے، جو تو قیامت تک بھی نہیں جانے گا وہ بھی ہے۔ پڑھ لے، بیٹھ کے سیکھ لے، اس کے لیے تو اتنا نکل کیوں پڑا؟ تو پھر اس نے یہ کہا کہ دیکھیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ صرف کتاب سے اتنا اچھا علم نہیں آتا جتنا ٹریننگ سے، پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے، صرف تھیوری نہیں۔ تو ہم جو گھومتے ہیں تو اس میں کر کے دیکھتے بھی ہیں۔ ہم نے کہا اچھا تو ایک ایسا کام کرو کہ کانپور سے آپ نکلے ہیں نا، تو کانپور میں ایک نائٹ اسکول بنا لو، اور نائٹ اسکول میں تمام جو دین سکھانے کا کورس ہو، اور اپنے گاؤں کے اس شہر کے لوگوں کو کہو کہ تم آؤ 1-2 گھنٹہ دین سیکھو، اور وہاں ایک عالم رکھ لو، اور عالم کیا کرے؟ مسئلہ بتائے بھی، کر کے دکھائے بھی، کرا کے دیکھے بھی۔ تو یہ کام تو تمہارے شہر میں بھی ہو سکتا، اور اگر اس مولوی کو ہر شخص مہینے میں 10 روپیہ بھی دے دے گا تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور تم کو بھی دین مل جائے گا۔ تو تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کانپور سے نکلنے کی ضرورت کیا؟ اب اس بات کے جواب میں وہ بڑا پریشان تھا۔ جب ایک کام تجھے دین سیکھنے کا وہاں ہو سکتا تھا تو ادھر آنے کی ضرورت کیا؟ تب اس نے یہ کہا، اور بڑی سچی بات کہی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ دیکھیے وہ تو آئے گا دین سیکھنے، اور سیکھ کے پھر اپنے گھر میں چلا جائے گا، بھی 2 ہی گھنٹہ تو ہمارے پاس رہے گا نا، تو 22 گھنٹہ تو اپنے گھر کے ماحول میں، اور 2 گھنٹے ہمارے ساتھ، تو ماحول نہیں بدلتا، ماحول نہیں بدلتا۔ تو ہم جو لے کے جاتے ہیں سکھانے کے لیے نہیں، ماحول ملک والا ماحول، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایسے ماحول میں ہم پہنچا دیں جہاں نبی اور ولی کا نام ہی نہ لیا جائے۔
जहां अंबिया का जिक्र भी हो तो एक आदमी की तरह हो, एक बशर की तरह हो, एक इंसान की तरह हो। तो माहौल बदलने के लिए हम ऐसा करते हैं। तुमने कहा भाई एक झूठे ने बड़ी सच्ची बात कही बड़ी सच्ची बात कही है। याद रखो ये 40 दिन या 80 दिन का दौरा इल्म सिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि सिर्फ माहौल को चेंज करने के लिए होता। वरना एक बात बताएं, हमसे तो ये कहा गया था चलो हम नमाज सिखाएंगे, हमसे ये कहा गया था चलो हम रोजा सिखाएंगे, हज सिखाएंगे, ज़कात सिखाएंगे, कलमा पढ़ाना सिखाएंगे, और जब हमारा बच्चा पलट कर आया गया था तो ये लेकर गए थे कि ये सब सिखाएंगे। जब पलट के आया तो वो गौस का दुश्मन, ख्वाजा का दुश्मन, रसूल का दुश्मन, औलिया पर एतराज, कब्रों पर एतराज, मज़ारात पर एतराज। अरे तेरे निसाब में तो ये बात नहीं थी। तेरे निसाब में ये कहा था कि हम गौस को छोड़ा देंगे, हम ख्वाजा को छोड़ा देंगे। वो कौन सी नमाज है जो ये सिखाती है कि गौस को छोड़ दो, ख्वाजा को छोड़ दो, खुतबे आलम को छोड़ दो, वजीहुद्दीन अलवी गुजराती को छोड़ दो, शाह आलम को छोड़ दो? वो कौन सा रोजा है जो बुजुर्गों का बागी बनाता है? वो कौन सा हज है जो औलिया का दुश्मन बनाता है? तो पता ये चला कि अमल सिखाना होता तो घर की 4 दीवारी काफी थी, मगर माहौल बदलना है, माहौल बदलना है। इसलिए बाहर ले जाना जरूरी होता है, ताकि बाहर ले जा करके हम इसके दिल को अच्छे माहौल से निकाल दें। और सोहबत साले तोरा साले कुनत, अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बनाती है, बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देती है। अरे मियां सोहबत का अजीब असर होता है। देखो एक गोश्त की बोटी उसको लेकर के एक जानवर उड़ा जिसको हमारे यहां हड्डा कहते हैं, वो जो डंक मारने वाला, उसको क्या कहते हैं? नहीं कौवा नहीं, छोटा सा जानवर डंक मारता है उसे हड्डा कहते हैं। अच्छा, बहरहाल मुख्तसर ये वो लेके गोश्त जाकर के एक जगह रख देता, रखने के बाद उस पर सिर्फ बैठता ही है तो वो गोश्त भी वही हो जाता, बिल्कुल उसकी सोहबत का असर हो सर, जो उठा के ले गया वैसे ही बना दिया। तो ये सोहबत बदलने की बात है। तो दोस्तों तुम अच्छी उम्मत हो, तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि तुम अपने रसूल के बागी हो जाओ। इसी निस्बत रसूल ने तुम्हें अच्छा बनाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब खड़े हो जाएं बारगाह रिसालत में व सलातो सलाम का नजराना अक़ीदत पेश फरमाएं। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आंखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे। या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا غروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. لا إله إلا الله. میرے نبی سا کوئی صاحب کمال نہیں، میرے نبی سا کوئی صاحب کمال نہیں، یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کی کوئی مثال نہیں، یہ وہ رسول ہیں. کوئی نالی کوئی ہمسر بلال نہیں، تیرے غلاموں کی، تیرے غلاموں کی آقا کوئی مثال نہیں، تیرے غلاموں کی وجہ بھی چاہے مدینے میں ہم کو بلوائے، ہمیں محال ہے، ہمیں محال ہے، ان کے لیے محال نہیں، ہمیں محال ہے. در رسول تک آئے بغیر حکم رسول، بشر تو کیا ہے، بشر تو کیا ہے، فرشتوں کو بھی مجال نہیں، بشر تو کیا ہے. یہ جبرائیل نے سدرا پہ عرض کی کہ حضور قدم بڑھانے کی
قدم بڑھانے کے آگے